ختم ہوگی. ایمس کے ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ صاحب یہ بیماری لا علاج ہے, ٹھیک نہیں ہوگا. کسی دوائی میں شفا نہیں ہے اور نہ کسی ڈاکٹر میں شفا ہے. آپ کہو کیسے؟ کیا دوائی اور ڈاکٹر بیکار ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیکار ہیں, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں نہ کسی دوائی میں شفا ہے نہ کسی ڈاکٹر میں شفا. کیوں؟ صاحب ایک کالپول بخار اتار رہی ہے, اگر وہی کالپول کوئی دوسرا کھا لے تو ریئیکشن بھی کر رہی ہے. ایک گولی وہ ٹھیک بھی کر رہی ہے اور وہی گولی دوسرے پیشنٹ کو صاحب ریئیکشن بھی کر رہی ہے, اس کا ریئیکٹ غلط ہو رہا ہے. تو پتہ یہ لگا. اور اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہو تو جو بھی اس کے پاس جائے اس کو شفا مل جائے, مگر ایسا کوئی ڈاکٹر ہے نہیں جس کے پاس سب جا کے ٹھیک ہو جائے. ایسا ہے کوئی؟ ایسی کوئی دوائی ہے کہ جو کھا لے وہ ٹھیک ہو جائے؟ تو پتہ کیا لگا, نہ شفا دوائی میں ہے نہ ڈاکٹر میں ہے. پھر شفا کہاں ہے؟ شفا تو اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے. وہ شافی ہے, وہ کافی ہے, وہ مسبب الاسباب ہے. وہ جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے بیماری دیتا ہے, اور جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے کرم سے شفا دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن نہیں جیے گا, مگر ہم نے اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھا ہے انہیں تو 3 سال نہیں, انہیں تو 30 سال گزر گئے, وہ پہلے سے بھی اچھے نظر آ رہے ہیں. تو پتہ لگا نہ ان پہ دوائی کام کری ہے نہ ڈاکٹروں نے کام کیا ہے. اگر اس پر کرم ہوا ہے تو وہ پروردگار عالم کا کرم ہوا ہے. تو حقیقی شفا دینے والا میرا رب ہے. حقیقی شفا اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے. اللہ فرماتے اللہ سے ڈرو, پہلی چیز. اور دوسری چیز یہ ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ 2 چیزیں کامیاب ہونے کا ذریعہ ہے, اللہ سے ڈرنا اور دوسروں کو سچوں کے ساتھ ہو جانا. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے, اللہ والا کسی سے نہیں ڈرتا. آپ کہو گے حضرت ہم نے تو بہت ولیوں کو دیکھا ہے, سنا بھی ہے, ہم نے پڑھا بھی ہے کہ ولی روتے بہت ہیں. ولی تو گڑ گڑاتے ہیں, پوری رات روتے ہیں, وہ تو سوتے ہی نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہو کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ولیوں کی تعریف پڑھو تو ولی تو روتے بھی ہیں, حبکا بھی کرتے ہیں, گڑ گڑاتے بھی ہیں. پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے صحیح سنا, آپ نے صحیح پڑھا, مگر مطلب یہ جو اللہ سے ڈرتا وہ کسی سے نہیں ڈرتا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ والے جو روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں دنیا دار کے سامنے نہیں, پروردگار کے سامنے. اللہ والے کرسی کے لیے نہیں روتے ہیں, اللہ والے مال و دولت کے لیے نہیں روتے ہیں, اللہ والے دنیا کو منانے کے لیے نہیں روتے ہیں. وہ تو صرف اس لیے روتے ہیں اے اللہ تو راضی ہو جا, تو راضی ہو گیا میری دنیا بھی اچھی ہو گئی اور آخرت بھی اچھی ہو گئی. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا, اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر کسی سے ڈرتا ہے. اور جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آدھا تو ڈر نکل گیا. جب انسان نے کلمہ پڑھ لیا اس کے دل سے آدھا ڈر نکل گیا. سب سے زیادہ انسان کس چیز سے ڈرتا ہے؟ اپنی جان سے, موت سے ڈرتا ہے انسان. اس لیے کہ اگر بلڈنگ گر گئی تو بنا سکتے ہو, پلاٹ کسی نے اگر ہڑپ لیا آپ کا تو اللہ کا کرم ہوگا تو کئی پلاٹ خرید سکتے ہو, مگر انسان کی جان چلی جائے تو پھر کیسے بلڈنگ بنائے گا, کیسے پلاٹ خریدے گا؟ تو جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ انسان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ انسان کی جان, انسان کی لائف. اور دنیا اسی کو کہتی ہے جان ہے تو جہان ہے. اس کا مطلب یہی تو ہے. اگر صاحب جان کی بات آ جائے تو دنیا میں آگ لگا دو, پیسے میں آگ لگا دو. باپ کہتا ہے 2 دن کا بچہ ہے, مشینوں میں بھرتی ہے, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نہیں بچے گا, باپ کہہ رہا ہے پلاٹ بیچ دوں گا, زمین بیچ دوں گا, مگر اسے بچا لوں. ارے کہتا نہیں کہتا انسان, یعنی اپنی جان بچانے کے لیے, اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے انسان اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتا ہے. دولت میں آگ لگا دیتا ہے, پراپرٹی میں آگ لگا دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا کہتی ہے جان ہے تو جہان ہے. اللہ اللہ یہ فلسفہ دنیا ہمیں سمجھاتی ہے, مگر سرکار امام علی مقام امام حسین نے کربلا کے میدان میں بتایا نہیں یہ غلط ہے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے اگر ایمان ہے تو جان ہے, اور اگر ایمان نہیں تو پھر اس جان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, اس جہان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ ایمان ہے تو پھر جہان بھی ہے, ایمان ہے تو جان ہے, اور اگر بغیر ایمان کے جان ہے پھر جان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یا رسول اللہ جینا ہے تو آپ کے قدموں پہ, مرنا ہے تو آپ کے قدموں پہ. جان ہے تو جہان ہے نہیں, ایمان ہے تو جان ہے, ایمان ہے تو جہان ہے. اور اگر ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. ایمان سب سے بڑی دولت, سب سے بڑی نعمت ہے.
ایمان سلامت تو سب کچھ سلامت ہے، باقی رہا پیسہ تو یہ قسمت میں جتنا مل کر رہے گا، یہ کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے تقدیر آپ کو پیدا کرنے سے بہت پہلے لکھ دی ہے، جو تقدیر میں لکھا وہ ہو کر رہے گا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ ہاں تقدیر، ایمان بالقدر لازمی ہے، اگر کسی کا تقدیر پر ایمان نہ ہو تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور میں نے کہا جو اللہ سے ڈرتا وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جس نے کلمہ پڑھ لیا ڈر تو اس کے دل سے نکل گیا۔ کس چیز کا؟ سب سے بڑا ڈر جان کا ہوتا ہے، اور جب وہ جان سے نہیں ڈرے گا تو پھر کس سے ڈرے گا؟ مرنے سے نہیں ڈرے گا تو کس سے ڈرے گا؟ مسلمان مرنے سے کیوں نہیں ڈرتا؟ اس لیے نہیں ڈرتا، وہ جانتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اگر پوری دنیا مل کر مارنا چاہے مار نہیں سکتی ہے، بول دو ذرا، اگر پوری دنیا مل کر مارنا چاہے مار سکتی ہے اگر اس کی موت نہیں ہے۔ ارے کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان یہی تو مضبوط ہوتا ہے نا، جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کا ایمان یہ مضبوط ہو گیا کہ موت کا اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، اگر موت کا وقت نہیں آیا ہے تو کوئی مار نہیں سکتا ہے، اور موت کا وقت آ گیا ہے تو کوئی جلا سکتا ہے؟ نہیں جلا سکتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے ارے موت جب ہی آئے گی جب پروردگار نے اگر قسمت میں موت لکھی ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے ہجرت کی رات ہے، مدینے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، ساتھ میں مولا کائنات اسد اللہ شیر خدا حضرت علی ہیں، وہ 40 اللہ اکبر کبیرہ آتنکوادی باہر کھڑے ہیں، جیسے ہی محمد بن عبداللہ نکلیں گے ہم ان کو مار دیں گے، ان کے مشن کو ختم کر دیں گے، مذہب اسلام کو یہیں پر بونڈ کر دیں گے، یہیں سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ مگر رب کا حکم ہوا اے حبیب میں نے تیری قسمت میں ابھی زندگی لکھی ہے، تجھے مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا ہے، پوری دنیا میں اسلام پھیلانا ہے، تجھے موت آ ہی نہیں سکتی۔ میرے نبی 40 کے سامنے سے نکل گئے، پتہ ہی نہیں چلا کب کیسے نکل گئے، پتہ ہی نہیں چلا کب کیسے نکل گئے۔ شیطان آیا کیسے کھڑے ہو؟ بولے محمد بن عبداللہ اندر ہیں، ان کو مارنا ہے۔ بولے تم دھوکہ کھا گئے، وہ تو نکل گئے۔ نکل کیسے گئے؟ ہم 40 ہیں اور مکہ کے بڑے بڑے آتنکوادی ہیں جن کی انگلیوں پہ پورا مکہ ناچتا ہے، ہم تو سید الوادی قوم کے لیڈر سپہ سالار کہنے والے ہیں، ہماری آنکھوں سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ کسی کو نیند کا جھونکا آیا نہیں ہے تو سامنے سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ شیطان بولا نکل گئے، شیطان ان کو برگلا رہا، شیطان بولا نکل گئے، بولے نکل کیسے گئے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن نے بیان کیا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کنکری اٹھا کر ماری، اندھے ہو گئے۔ آنکھیں کھل رہی ہیں، ہر آنکھ کھلی ہو دیکھتی ہو یہ ضروری نہیں ہے، کچھ آنکھیں کھلی ہوتی ہیں لیکن ان پہ حسد کا چشمہ لگا ہوتا ہے تو وہ دیکھ ہی نہیں پاتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل رہی ہیں مگر پھر بھی اندھے ہیں۔ میرے نبی نکل گئے پھر بھی نہیں دکھ رہا ہے، کیسے نکل گئے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب جا کے دیکھا تو بستر نبی پر مولا کائنات حضرت علی موجود ہیں۔ نکل کہاں سے گئے؟ نکل کہاں سے گئے؟ نکل کہاں سے گئے؟ تو پتہ لگا اگر پوری دنیا مل کر مارنا چاہے مار نہیں سکتی ہے جب تک رب کا حکم نہ آئے۔ مسلمان کا یہی ایمان ہے، جلاتا اللہ رب العزت ہے، موت اللہ دیتا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مار سکتا ہے نہ کوئی زندگی دے سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ فرینڈز سرکل ہونا چاہیے، آپ کا دوست ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا دوست بناؤ، دوست بنانے پہ کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے، دوست بنانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دوست بناؤ، مگر جناب دوست بنانا کیسا ہے؟ دوست میں کوالٹی کیا دیکھنی ہے؟ دوست میں دیکھنا کیا ہے؟ وہ بھی قرآن نے فرمایا ہے، بول دو ذرا سبحان اللہ۔ ہم دوست میں پیسہ دیکھتے ہیں، ہم دوست میں بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، ہم فرینڈ بناتے ہوئے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، ہم دوست بناتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں اس کے بازو مضبوط ہیں یا نہیں، یہ لڑائی میں کام آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ گالی دینے میں کام آئے گا یا نہیں آئے گا۔ ہم فرینڈ بناتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں، مگر اللہ نے فرمایا دوست بنانا ہے تو سچوں کو دوست بناؤ۔ بول دو ذرا سبحان اللہ، سچوں کو دوست بناؤ۔ کیوں؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی اور اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی۔ بول دو ذرا سبحان اللہ۔ اچھا بناؤ، دوست بناؤ، دوست بنانے پر کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے۔
दोस्त बनाने पर कोई पाबंदी नहीं है। मेरे रब ने फरमाया दोस्त बनाओ, मगर दोस्त बनाना किसे है? रब फरमाता है कि सच्चों को दोस्त बनाना है। और जब सच्चों को दोस्त बनाओगे इसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर बुरे को दोस्त बनाया तो फिर काम खराब हो जाएगा, उसके असरात आप में जरूर मुरतब होंगे। इसलिए कि बुरे की सोहबत का असर बहुत जल्दी होता है, अच्छे की सोहबत का असर धीरे धीरे होता है, मगर बुरे की सोहबत का असर एकदम होता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि सच्चों को दोस्त बनाओ। दोस्त बनाने पे कोई बाउंडेशन नहीं है, दोस्त बनाओ मगर सच्चे को दोस्त बनाओ। अल्लाह अकबर कबीर। अगर बुरे को दोस्त बनाओगे तो पहले वो तुम्हें बीड़ी पीना सिखाएगा, फिर सिगरेट पे बात आएगी शौक में, फिर गुटकों पे बात आएगी, गगन पे बात आएगी, फिर वो टेंशन टशन जो होती है उस पे बात आएगी। फिर इंसान दिल्ली गया, कहीं घूमने गया, बोले मार लो चुस्की, अरे बोले शराब है, बोले शराब नहीं है, एनर्जी ड्रिंक है, जूस है, जूस, इसको बियर बोलते हैं। ये इंसान का जिस्म बनाता है, इसको पीने के बाद में इंसान खूबसूरत दिखता है, उसकी त्वचा में निखार पैदा होता है, उसकी खाल में रंगत पैदा होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर वो साहब एक न एक दिन उसकी बातों में आ जाता है, फिर वो नशे का आदी हो जाता है, वो नशेड़ी बन जाता है, वो पागल बन जाता है, वो अपनी अकल को खो देता है। और जब नशेड़ी बन गया, आपने देखा नहीं जितने भी नशे के पदार्थ हैं सब लिखा हुआ आता है, ये डेंजर है, इससे कैंसर हो सकता है, इससे फेफड़े खराब हो सकते हैं, इससे गुर्दे खराब हो सकते हैं, या आपके लिए हानिकारक हो सकता है, या आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। फिर भी हम जानबूझ के फ्री में नहीं, खरीद के खा रहे हैं, खरीद के पी रहे हैं। फिर हमने देखा है कोई नाली में पड़ा है, कोई बिस्तर में पड़ा है, कोई भंग के खेत में पड़ा है। इंसान मेरे नौजवान भाई, अल्लाह ने तुझे इसलिए पैदा नहीं किया है, जब तूने कलमा पढ़ लिया है इन चीजों की हैसियत क्या है। अल्लाह ने तुझे सेहत दी है, इस सेहत को बर्बाद मत करो। अल्लाह ने तुम्हें हट्टा कट्टा बेहतरीन नौजवान बनाया है। अल्लाह तुम्हें अपाहिज भी बना सकता था, अल्लाह तुम्हें अंधा भी पैदा कर सकता था, अल्लाह तुम्हें गूंगा भी पैदा कर सकता था, अल्लाह तुम्हें हाथ पैरों से अपाहिज भी पैदा कर सकता था, मगर वो कितना बड़ा रहीम है, वो कितना बड़ा करीम है, तुझे खूबसूरत बनाया है, बेहतरीन आंखें दी हैं, तेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, चश्माने गजाला है, बेहतरीन जिस्म है, बेहतरीन कदो कामत है, कितना खूबसूरत तू लगता है दिखने में। मगर ये तो सोच, तुझे दुनिया में जितना बेहतरीन आया है ये तेरे माँ बाप का कमाल नहीं है, ये तेरे खानदान का कमाल नहीं है। तू तो एक पानी की शक्ल में था, बेहतरीन कदो कामत में बनाने वाला, तुझे बेहतरीन जिस्म देने वाला कोई दुनियादार नहीं है, तेरा रब है, तेरा परवरदिगार है। अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया है और खूबसूरत बनाया है, तो खुदा के वास्ते अपने जिस्म को बर्बाद मत करो, अपनी सेहत को बर्बाद मत करो, अपनी हेल्थ को बर्बाद मत करो। और दुनिया को बताओ, हम दुनिया में नशा करने के लिए नहीं आए हैं, हम दुनिया में जुआ खेलने के लिए नहीं आए हैं। हम तो वो हैं जिसको मोहम्मद बिन कासिम कहा जाता है, जिनको सलाहुद्दीन अय्यूबी कहा जाता है। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम ने 16 साल की उम्र में, अल्लाह अकबर कबीरा, दीन इस्लाम को वो फरोग दिया है। जिधर से गुजरते हैं लोग कहने पे मजबूर हो जाते हैं, अरे जब 16 साल का मुसलमान ऐसा है तो फिर मदीने का ताजदार कैसा होगा। ये हमारा किरदार होना चाहिए। अल्लाह फरमाता है कि सच्चों को दोस्त बनाओ, और सच्चे दोस्त होंगे तो उसका फायदा ये होगा, वो तुम्हें दुनिया में भी बचाएंगे और आखिरत में भी बचाएंगे। सच्चे दोस्त बनाने का फायदा ये होगा। बहुत जल्दी मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ, अच्छा लगता परेशान हो गए आप लोग, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ज्यादा गौर से सुन रहे हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बस खत्म कर रहा हूँ। तो सच्चों को दोस्त बनाओ, और फायदा ये होगा सच्चों को दोस्त बनाने का। एक अल्लाह का वली और एक मुल्हिद जो अल्लाह को नहीं मानते, आपस में मुनाजरा हुआ, बहसो मुबाहसा होने लगा। अल्लाह वाला दलील दे रहा है, वो दलील को मान नहीं रहा है। अल्लाह वाले को जलाल आया कि फिर मुबाहला करते हैं, ऐसे नहीं मान रहे हो तो ऐसा करो कि एक आग का अलाव लगाते हैं, आग जलाते हैं, दोनों कूद जाएंगे, जो हक पर होगा वो बच जाएगा और जो ना हक पर होगा वो जल जाएगा। बात तय हो गई, तारीख भी आ गई, वो दिन भी आ गया, पूरा शहर खचाखच एक मैदान भर गया। आज देखेंगे दो लोग आग में कूदेंगे, सच्चा कौन है झूठा कौन है। अल्लाह अकबर। लोग दाद देने के लिए खड़े हो गए। वो दिन भी आ गया, आग के शोले आसमान से बातें कर रहे हैं। अल्लाह वाले ने कहा चलो आओ कूदो, बोले कूदिए, दोनों पक्के पर हैं। अल्लाह वाले ने उसका हाथ पकड़ा, दोनों आग में कूद गए।
کیا دیکھا؟ آگ کی تپش، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، بہت سخت آگ جلی ہے، لیکن دونوں آگ سے بالکل محفوظ ہو کر نکل گئے۔ بول دو ذرا سبحان اللہ۔ آگ نے کسی کو جلایا ہی نہیں۔ ارے بھئی آگ کا کام جلانا ہے نا، آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا ہے، لیکن آگ نے جلایا ہی نہیں۔ اللہ والا بڑا پریشان، یہ اللہ میں تجھے مانتا ہوں، یہ تجھے مانتا نہیں ہے، میں بچ رہا ہوں، یہ تو ٹھیک ہے، یہ کیوں بچا ہے؟ یہ کیسے بچ گیا کہ یہ آگ میں کیوں نہیں جلا؟ اللہ والا اسی کشمکش میں ہے، پریشان ہے، سچا ہے۔ میں نے کہا سچوں کو دوست بناؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، گھر چلا گیا، رات کو سویا، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اے اللہ آج میری جیت نہیں ہوئی، میں تو بچنا تھا، کیونکہ میں تجھے مانتا ہوں، تیرے اوپر ایمان لاتا ہوں، وہ تجھے مانتا نہیں ہے، وہ تیرے اصولوں پر عمل کرتا نہیں، وہ جھوٹا ہے، وہ کیسے بچ گیا؟ آواز آئی وہ بچتا نہیں، تو نے بچایا ہے۔ بول دو ذرا سبحان اللہ۔ غیب سے آواز آئی وہ بچتا نہیں، تو نے بچایا ہے۔ اے اللہ میں نے کیسے بچایا ہے؟ آواز آئی جب آگ میں کودے تھے، اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں تھا، اور تیرے ہاتھ میں جس کا ہاتھ ہو اسے تو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی ہے، تو دنیا کی آگ کیسے جلائے گی؟ اب مجھے بتاؤ، جب تم پیرانے پیر کے ماننے والے ہو، سرکار غوث پاک کے ماننے والے ہو، ان کی 11ویں کرنے والے ہو، اور حقیقت میں سچے پکے عاشق غوث اعظم بن گئے، میرے غوث نے فرمایا اگر میرا چاہنے والا مجھے 7 سمندر بھی پار پکارے میں اس کی تب بھی مدد کرتا ہوں۔ سرکار غوث پاک تمہیں ملاحظہ کر رہے ہیں، سچے پکے عاشق غوث اعظم بن جاؤ۔ میرا ایمان ہے جب دنیا والے تمہیں ستائیں گے، غوث پاک اپنی کشتی میں بٹھال کر تمہاری پریشانی کو دور کر دیں گے، اور جب قبر میں جاؤ گے قبر میں بھی بچائیں گے، اور حشر میں بھی جاؤ گے تو حشر میں بھی بچائیں گے۔ وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چاہنے والوں کو رسوا نہیں کرتے ہیں۔ سرکار غوث پاک سے جو محبت رکھتے ہیں، ان کے نام کی جو نظر و نیاز کرتے ہیں، یہ ہسٹری ہے، جو ان کے نام کی نظر و نیاز کرتا ہے دنیا میں آج تک پریشان کوئی نہیں رہتا ہے۔ غریبی ہے، غریبی یہ میرا آزمودہ مجرب ہے، کئی لوگوں کو بتایا بھی ہے، اگر غریبی ہے ہر مہینہ میرے غوث کی 11ویں شریف کرنا شروع کر دو، اللہ پاک غریبی دور کر دے گا۔ اور 11ویں شریف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ 5 دیگیں ہی بنیں گی، نہیں ہے صاحب، کوئی بات نہیں ہے، 5 گرام چاول بنا لو، 1 کلو بنا لو، کسی مہمان کو بلا کر ہر 11ویں شریف میں، یا کسی مولانا، کسی طالب علم یا کسی غریب کو بلا کر میرے غوث کی 11ویں کرنے لگو، اللہ پاک تمہاری پریشانی کو دور فرما دے گا۔ ایک مولانا صاحب تھے، ان کے پاس اولاد نہیں تھی، انہوں نے مجھے خود بتایا، حضور میں نے جب سرکار غوث پاک کی 11ویں ہر مہینہ کرنا شروع کی تو اللہ پاک نے مجھے 2 بیٹیاں عطا کر دیں، سبحان اللہ۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں منائیے۔ اب حدیث پاک جس کو میں نے پڑھا اس کا ترجمہ سن لیجیے اور تفریح کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرأة اذا صلت خمسہا، عورت 5 وقتہ نماز پڑھتی ہو، وصامت شہرہا، اور رمضان کے روزے رکھتی ہو، دوسری صفت، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی پروٹیکشن کرتی ہو، اپنے پردے کا لحاظ کرتی ہو، 3 صفتیں۔ ذرا توجہ سے انہیں میری ماں بہنیں بھی، پہلی خصلت یہ ہو کہ 5 وقتہ نماز پڑھتی ہو، خواتین نماز پڑھتی ہیں۔ دوسری صفت یہ ہو کہ روزہ رکھتی ہو، اکثر عورتیں رمضان کے روزے رکھتی ہیں، رمضان کے علاوہ 11ویں شریف، پیر کا، یہ روزے رکھتی ہیں۔ مرد حضرات روزہ رکھنے میں ڈنڈی مارتے ہیں، عورتیں روزہ رکھتی ہیں۔ مرد حضرات کا تو معاملہ یہ ہے، بولے چلو الوداع کا دیکھ لیں گے، یا چاند رات والے دیکھ لیں گے، صاحب عیدی تو حلال کرنی ہے، کیا کرنا ہے۔ لیکن اکثر خواتین روزے رکھتی ہیں، عورتیں روزے رکھتی ہیں۔ 2 صفتیں ہو گئی۔ تیسری صفت یہ ہے کہ اپنے پردے کی حفاظت کرتے ہو، اپنے جسم کی پروٹیکشن کرتی ہو، 3 چیزیں۔ چوتھی چیز تھوڑی مشکل ہے، اور جس میں چوتھی صفت بھی پائی جاتی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس عورت کا مرتبہ کتنا ہے وہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں گے حدیث پاک کی روشنی میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چوتھی چیز یہ ہے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہو۔ بول دو ذرا سبحان اللہ۔ یہاں عورتیں کمزور ہیں، اس مسئلے میں کمزور ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، مشکات شریف کی حدیث پاک، آقا نے خواتین کو دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے عورتوں کی جماعت میری بات سنو،
میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے۔ خواتین کہنے لگی یا رسول اللہ کیوں؟ آقا نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم اپنے شوہروں کی نافرمان ہوتی ہو۔ یہ میری بات نہیں، یہ حدیث پاک ہے، میرے نبی نے فرمایا۔ یا رسول اللہ کیسے؟ آقا نے فرمایا اگر کوئی بھی مرد پوری زندگی تمہارے لیے سب کچھ کرتا رہے، ایک وقت میں تھوڑی سی کمی آ جائے، میں حدیث پاک کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، اگر ایک وقت میں تھوڑی سی کمی آ جائے، عورت کہتی ہے جس دن سے تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے کوئی سکون دیکھا تھوڑی ہے۔ عورت کو یاد دلواؤ کہ 2 سال میں دیکھا نہیں میں نے تمہیں کتنی عیش و عشرت کروائی ہے، تو عورت کہتی ہے وہ تمہارے نصیب سے تھوڑی تھا، وہ تو میرے نصیب سے تھا۔ شادی ہونے سے پہلے تمہارے پاس کیا تھا؟ اب شادی ہوئی ہے تو اللہ نے تمہیں بہت دے دیا، یہ تو میرا نصیب ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے عورت اپنی پہ آ جائے تو کتنا ہی بڑا عقل مند آدمی ہو، اس کی عقل کو 1 منٹ میں بے وقوفی میں بدل دیتی ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ علیہ السلام۔ آئیے عالم بھائی، وسیم بھائی تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ آپ آ گئے ہو تو 5 منٹ اور تقریر کر دیتا ہوں، بولو ذرا سبحان اللہ۔ اچھا سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تقریر تو ختم ہو گئی ہے، باتیں ہی ہو رہی ہیں آج ماشاءاللہ۔ اسلام بھائی نے بلایا ہے تو پھر وقت بھی اچھا خاصا بہتر ہے انشاءاللہ، اور سلام ہونے والا، بولے ذرا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں نے جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے، اور آقا نے وجہ بھی بتا دی۔ اور اب جس میں 4 صفتیں ہوں، نماز پڑھتی ہو، روزہ رکھتی ہو، جسم کی حفاظت کرتی ہو، چوتھی جو سب سے مشکل ڈیفیکلٹ صورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہو۔ ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ آدمی میری مٹھی میں ہو جائے، ہر عورت کا یہی مطالبہ ہے کوئی ایسا تعویذ کر دیجئے کہ شوہر میری سننے لگے۔ ایسی بہت کم خواتین ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ ہم بیوی بن کے رہیں، وہ شوہر بننے کی کوشش کرتی ہیں، اور وہیں سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مگر سنو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہو، اے میرے اللہ اگر تو نے میرے شوہر کو اگر خوشحال رکھا ہے تو تیری رضا میں خوشحالی میں زندگی گزاروں گی، اگر تو نے میرے شوہر کو اللہ غریبی میں رکھا ہے تو میں ناشکری نہیں کروں گی، اپنے شوہر کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزاروں گی۔ دنیا میں رہوں گی تو اپنے شوہر کے ساتھ رہوں گی، جنت میں رہوں گی تو مجھے میرے شوہر کا ساتھ چاہیے۔ اس عورت کی یہ خصلت ہو، نبی فرماتے ہیں وہ حشر کے دن جنت میں جانے کے لیے روئے گی نہیں، گڑ گڑائے گی نہیں۔ نبی فرماتے ہیں فَلِتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، جنت کے 7 دروازے ہوں گے، جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ آگے آگے حضرت فاطمہ جائیں گی، اور حضرت فاطمہ زہرا کے پیچھے پیچھے میرے مصطفیٰ کی حدیث پر عمل کرنے والی یہ عورت جنت میں جائے گی۔ تو یہ 4 چیزیں کرنے کے بعد کتنا بڑا درجہ ہے کہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اور یہ خرافاتیں کیوں ہوتی ہیں؟ ایک حدیث پاک اور سن لیجیے۔ خرافات اس لیے ہوتی ہیں، یہ بھی مشکات شریف کی حدیث پاک ہے۔ جب گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے گھر میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ نہ ہو، اس کا تعویذ نسخہ حدیث پاک کی شکل میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ یاد بھی کر لیں گے۔ زیادہ بھاری نہیں ہے، آسان سا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے فَلْيَذْكُرِ اللَّهِ، اللہ کا ذکر کر لیا کرو۔ تو ذرا سبحان اللہ۔ گھر میں داخل ہو، داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ اچھا کتنی بڑی سورت ہے بسم اللہ؟ کتنے گھنٹے میں پڑھی جائے گی؟ کئی پاروں کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ ایسا کوئی مسلمان ہے جسے بسم اللہ یاد نہ ہو؟ اور جسے بسم اللہ بھی یاد نہ ہو تو پھر بھائی ہے کس چیز کا مسلمان؟ یہ اور بات ہے کہ لوگ کلموں میں نکاح میں بڑے جھٹکے مارتے ہیں، ہے بہت کچھ، لیکن جیسے ہی کلمے کا نمبر آیا پورا تھر تھر آ رہے ہیں، کب کبھی چڑھ گئی، کیا ہوا؟ بولے کلمے بہت بھاری ہیں۔ جس انسان کو بیسک چیز یاد نہ ہو کس چیز کے مسلمان ہیں؟ ہم انسٹا پہ ہمارے بہت فالوور ہیں، فیس بک پہ ہم بہت مشہور و معروف ہیں، لیکن جو ہمارے دین کا ابتدائی حصہ ہم اس میں کتنے زیرو ہیں یہ بات دیکھنے کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جگہ جگہ جب مردے کو مٹی دیتے ہیں تو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم پڑھو زور زور سے۔ ارے کتنا یاد کروایا جائے، ابھی بھی یاد نہیں ہے۔ ہر نماز جنازہ سے پہلے، ہر عید کی نماز ہوتی ہے تو پہلے دعا کہلوائی جا رہی ہے، بولے حضرت پہلے دعا کروا دو۔ ارے کتنی سال عید کی نماز پڑھ لی ابھی تک صاحب، اللہ اکبر کبیرہ، ان کی نماز کی عید کی نماز کی نیت ہی یاد نہیں ہوئی ہے۔
ہر نماز جنازہ میں صاحب صفے سیدھی کر لو، صفے سیدھی کر لو. ابھی تک مسلمان صفے سیدھی کرنے میں لگا ہے. یہ کوئی سیکھنے والی چیز ہے؟ یہ تو بھائی یہ تو ابتدائی حصہ ہے دین کا. اللہ اکبر. میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب گھر میں داخل ہو فَلْيَذْكُرِ اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کر لیا کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے جب بھی بچہ کوئی پیدا ہوتا تو اس کے ساتھ 2 جن پیدا ہوتے ہیں. کوئی بھی بچہ ہو، ایک اچھائی کا حکم دیتا ہے، ایک برائی کا حکم دیتا ہے. ہر ایک بچے کے ساتھ 2 جن پیدا ہوتے ہیں. برائی والا کہتا ہے کہ برائی کر، اور اعلیٰ حضرت فرماتی ہے رضا نفس دشمن ہے. انسان کا جو نفس ہے یہ دشمن ہے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا، دھوکے میں نہ آنا. ہر ایک کام وہ مت کرنا جو نفس کہہ رہا ہے. رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا. کہا تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، غوث پاک کا نفس کہہ رہا تھا مرغ کھا، تو غوث پاک نے مرغا نہیں کھایا، پتے کھا کر گزارا. اللہ اکبر کبیرہ، اپنے نفس کو مار لیا. اور جب نفس مار لیا تو پھر مرغ بھی کھایا، بٹیرے بھی کھائیں، پھر ہر اللہ اکبر اللہ نے جو جائز کیا تھا پھر ہر ایک کچھ کھایا. اپنے نفس کے لیے نہیں، اللہ نے جائز کیا اس لیے کھایا ہے. اللہ کی نعمتوں سے لطف اٹھانے کے لیے کھایا ہے. رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا. کہا تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں گھر میں جاؤ تو جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا جب آپ نے بسم اللہ پڑھ لی؟ اس لیے کہ شیطان تمہارے کھانے میں شریک ہے، سونے میں شریک ہے، بستر میں شریک. آپ کہو گے حضرت بستر میں تم اکیلا لیٹوں، شیطان ہے کہاں؟ دکھے یا نہیں دکھے مگر تمہارے ساتھ شیطان ہے. وہی تو تمہیں کہہ رہا فجر کی اذان ہوئی، ابھی تو صلاۃ بھی ہونی ہے، ابھی تو 10 منٹ رہ گئے ہیں، سو جا سو جا. اس نے تھپکی ماری، آنکھ کھلی تو سورج نکل گیا. بولے سورج نکل گیا تو پھر نیند خراب کیوں کرنی ہے؟ پورے 8 بجے اٹھنا ہے. وہی تو تمہیں سلا رہا ہے. شیطان تمہارے بستر میں ہے. اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا گھر میں داخل ہو فَلْيَذْكُرِ اللَّهَ، اللہ کا ذکر کر لو، بسم اللہ پڑھ لو. شیطان اپنے قرین سے کہے گا، اپنے دوستوں سے کہے گا لا مبیت لکم، لا مبیت لکم، لا مبیت لکم. یہاں سے بھاگ چلو، اس گھر میں تمہارے رہنے کے لیے بستر نہیں ہے، بیڈ نہیں ہے، کمبل نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے بسم اللہ پڑھ لی ہے. اور جس گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے شیطان اس گھر سے دور بھاگ جاتا ہے. اور جب شیطان بھاگ گئے، آپ جیسے گھر میں آئے، بیوی کو تم نہیں مارو گے، بیوی تم پر غصہ نہیں کرے گی، کیونکہ شیطان کو گھر کے باہر چھوڑ کے آئے ہو. اور اب اگر اپنے اندر شیطان کو ساتھ لے گئے تو اس میں نمک زیادہ ہے، اس میں تیل زیادہ کر دیا، اس میں یوں زیادہ کر دیا. وہ کہے گی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اتنی اچھا تو یہ کچن ہے، یہ مال رکھا، سب بناؤ اور کھا لو. اگر پانی پسند نہیں آ رہا تو یہ نل ہے، یہ سمرسیبل ہے، چلاؤ اور پی لو. دیکھ سمجھ لینا کام خراب ہو جائے گا. بولے کر کیا لوگے؟ بولے کر تو بہت کچھ لوں گا. اگر ایک باپ کا ہے تو کر کے دکھا دے. یہ کون کروا رہا ہے؟ شیطان کروا رہا ہے، شیطان ابھار رہا ہے. اور جب آپ نے بسم اللہ پڑھ کے شیطان کو باہر کر دیا تو پھر طلاق کا معاملہ آئے گا نہیں، جھگڑے کا معاملہ آئے گا نہیں، گھر میں فساد نہیں ہوگا. اور جب فساد نہیں ہوگا، جب کھانا کھانے بیٹھو گے تو کمی نہیں نکالو گے. شیطان کہے گا وَلَا أَشَاءَ لَكُمْ، اس گھر میں نہ سونے کے لیے بستر ہے اور نہ کھانے میں ہمارے لیے کوئی پلیٹ یہاں پر موجود ہے. ہم کھانے میں بھی شریک نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ کھانے سے پہلے اس نے بسم اللہ شریف پڑھ لی ہے. سبحان اللہ. اور پھر جب بسم اللہ شریف پڑھ لو گے تو پھر اس میں برکتیں بھی ہوں گی. جب سے یہ چمچ والا مسئلہ آیا نا حدیث پاک میں ہے کہ کھاؤ تو انگلیوں کو چاٹو اور پلیٹ کو بالکل صاف کر لو کہ تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ نے کون سے حصے میں برکت رکھی ہے. آپ نے چمچ سے کھایا، بہت سارا اس میں چھوڑ دیا، کیا پتہ اسی میں برکت ہو. جہاں 1 کلو بننا تھا 2 کلو بن رہا ہے، پھر بھی ختم ہو رہا. ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، اسی باب کے ضمن میں، صاحب آیا کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوا تھا، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مہمان نوازی کی بکری کے دودھ سے. تو اس نے 7 بکریوں کا دودھ پی لیا اور جیسے ہی صبح ہوئی فَأَسْلَمَ، ایمان لے کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا پھر اس کو دودھ پیش کرو. تو صاحب اس کو دودھ پیش کیا گیا تو اس نے صاحب 1 بکری کا دودھ نوش کیا، اس کے بعد مجھ سے پیا ہی نہیں گیا. صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رات تو بہت پیا تھا، اب نہیں پیا گیا، بات کیا ہے؟ بھوک ختم ہو گئی کیا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا رات دوسری کنڈیشن میں تھا، اب دوسری کنڈیشن میں، رات دوسری حالت میں تھا، اب دوسری حالت میں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا یأکل الکافر فی 7 امعاء، اللہ اللہ جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا یہ 7 ہاتھوں میں کھاتا تھا. اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو کلمہ پڑھ کے مسلمان اور مومن ہو گیا
وَيَأْكُلُ الْمُؤْمِنُ فِي مِعًا وَاحِدٍ، وہ ایک آت میں کھاتا ہے کیونکہ کلمہ پڑھ کے اسے صبر آ جاتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اسے صبر آ جاتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرو، بسم اللہ پڑھو، جب گھر میں داخل ہو تب بھی بسم اللہ پڑھ لو، کھانا کھانے بیٹھو تو تب بھی بسم اللہ پڑھ لو۔ اللہ پاک تمہارے گھر کو جنت کا گہوارہ بنا دے گا، لڑائی کا فساد کا اڈا نہیں بنائے گا۔ اللہ پاک کا کرم ہوگا، اللہ پاک تمہارے گھروں کو جنت کا گہوارہ بنا دے گا۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق بخشے، اللہ پاک ہم سبوں کو سچا پکا عاشق سرکار غوث پاک بنائے۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ استغفر اللہ العظیم وما